اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ پر پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان حاضر خدمت ہیں۔ جناب، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم جو نقطہ ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی توحید کا درس دیا، پروردگار عالم کی پھر عبادات کے ساتھ ساتھ اور دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیکی کا درس دیا، یعنی نیکی کا درس دیا اور برائی سے روکا۔ اب ہم جو اسلام کے ماننے والے ہیں، اور دین اسلام کا اولین جو فریضہ ہے اور بنیادی فرائض میں سے ایک ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اگر کسی بات کو کا درس دیں اور کہیں برائی دیکھیں تو اس کو منع کریں۔ اسی طرح سورہ عصر کی اگر ہم تفسیر جب پڑھتے ہیں تو قسم عصر کی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور یہی تمام چیزیں انسان بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت مسلمان، یعنی کہیں بھی ہمیں برائی نظر آئے تو ہمیں اسے روکنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن لوگوں کا فریضہ ہے، کون لوگ ہیں جو اسے ادا کریں گے، کیسے اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ ہماری اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اور جیسا کہ آپ پہچان گئے ہوں گے کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے امر بالمعروف۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایسی شخصیت جو ہماری اس بزم کا مستقل حصہ ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، ایک منفرد انداز ہے، ARYQ کا یہ بھی حصہ ہیں، کم تشریف لاتی ہیں لیکن جب بھی آتی ہیں سیر حاصل گفتگو کرتی ہیں، آمنہ صدیقی موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ، آپ کو بھی میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ امر بالمعروف آج کا ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی بہنوں کو بتایا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے گا، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں کس انداز سے اس کی تاکید کی گئی ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شریعت مطہرہ نے کچھ ہم پر فرض عین قرار دیے ہیں اور کچھ کو فرض کفایہ قرار دیا۔ امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو اللہ نے واجب قرار دیا یا مستحب قرار دیا ہے، اس کام کی دعوت دینا، دوسروں کو اس کی طرف بلانا کہ یہ اچھا کام ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اس کام کو کیا جائے۔ اور وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جن سے روکا ہے، جن میں حرام چیزیں آتی ہیں، ممنوعات آتے ہیں، منہیات آتے ہیں، ان چیزوں سے معاشرے میں لوگوں کو روکنا نہی عن المنکر کہلاتا ہے، کہ برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جیسے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، آپ نے بھی حوالہ دیا، دیکھیں 1,24,000 انبیاء آئے تقریباً، اور وہ سب آ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے، گویا یہ انبیاء کا کام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف بھی بیان ہوئے قرآن مجید میں، تو اس میں بھی یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں 4,000 انبیاء ہیں۔ یہ 4,000 انبیاء شریعت موسوی یعنی توریت کی تعلیم دیتے رہے، توریت کے احکامات کو نافذ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔
تو علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونی تھی، تو وہ 4000 انبیاء شریعت موسوی کی تعلیم دے رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اب یہ منصب امت مصطفی کا ہے، امت محمدیہ کا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں خیر الامم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، تم میرے محبوب کی امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں کیوں بنایا گیا ہے؟ لوگوں کی، بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے تمہیں نکلنا ہے۔ اب اس میں اخرجت للناس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا نقطہ کمال یہ ہے کہ آپ اسے رب سے ملائیں، اللہ اکبر، اس کو نیکی کی تعلیم دیں، اس کو بھلائی کی تعلیم دیں۔ تو یہ ایک بحثیت مجموعی ہم سب کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ پھر اسے فرض کفایہ قرار دیا گیا کہ کچھ لوگ، جس میں سورہ آل عمران میں آتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَلْتَكُنْ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ واجب ہے تم میں سے کہ ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے لوگوں کو اور برائی سے روکے۔ پھر آپ دیکھیں تو کس کو کس طرح سے بلانا ہے، آپ اسے یوں بھی دیکھ لیجئے کہ کیوں بلانا ہے، کس طرح بلانا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا۔ صحیح، تو کس کو بلانا ہے؟ ہمیں ہر اس شخص کو بلانا ہے جو حالت کفر پر ہے تو اسے ایمان پر لے کر آنا ہے، جو غفلت میں ہے تو اسے جگانے کا کام کرنا ہے، جو فسق و فجور میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اسے توبہ کی طرف لے کر آنا ہے، جو جاہل ہے اسے علم کی طرف لے کر آنا ہے، جو بالکل ناآشنا ہے اسے آشنائی کی طرف، معرفت کی طرف لے کر آنا ہے۔ گویا ہر فرد پر کام کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ چیز اسے دینا بھلائی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ امر بالمعروف کہلاتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ کس طرح بلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 طبقات ہیں۔ یہ 3 طبقات کون سے ہیں؟ ایک ہے انٹلیکچوئل طبقہ، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، بہت ذہین، بہت قابل، بہت علم والے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ علماء کہتے ہیں کہ پہلی بات کی ادعو الی سبیل ربک، رب کی طرف بلائیے۔ یہ انٹلیکچوئل تمہارے پاس آ گئے تو باقی معاشرہ خود بخود آ جاتا ہے۔ سرداری کر رہے ہوتے ہیں اہل علم لوگ اور قابل لوگ، تو انہیں کہا کہ بالحکمہ، دانائی کے ساتھ بلاؤ انہیں، حکمت جو ان کو متاثر کرے، جو ان کی عقل کو قبول کرے، ان کی عقل۔ تو جہاں عقل اور دل دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو بندہ ایسی چٹان بن جاتا ہے کہ اب اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو حکم ہوا کہ بالحکمہ، حکمت سے مراد کے انٹلیکچوئلز کو بلاؤ۔ اس کے بعد ارشاد ہوا والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، ہر ایک کو اس کی عقل کے مطابق اس سے بات کرتے ہوئے، اس کے لیول کے مطابق، اس کی عمر کے مطابق، اس کی رجحان کے مطابق پھر امر بالمعروف کا کام کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ موعظۃ الحسنہ، یہ پبلک ہے، یہ عوام ہے کہ ان کو بلانا ہے تو ان کے لیے ان کے لیول پر جاؤ، ان کی عقلوں کی سطح چیک کرتے ہوئے پھر ان کے مطابق ان سے بات کرو۔ اور پھر آخری آگے کہ ہر طبقے میں ایک مخالفین کا ہوتا ہے جو بالکل نہیں مانتے، میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مناسب بحث مباحثے کے ذریعے ان کو لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تینوں طبقات پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان تینوں کو لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چونکہ آپ نے قرآن و حدیث فرمایا تو حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا۔ اب انی کا لفظ بتا رہا ہے کہ on my behalf، میری طرف سے جاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، خواہ وہ ایک جملہ، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ، یعنی ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی ایک بات بھی معلوم ہے تو ہمیں اسے آگے پہنچانا ہے۔ ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت اور اہمیت۔ جی آمنہ صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرورت و اہمیت اس کی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلامی معاشرہ تشکیل دیا ہے، اس میں ہر انسان کو دوسرے انسان کا خیر خواہ بنایا ہے، اور خیر خواہی اسی وقت ممکن ہو پائے گی جب ہر انسان ایک دوسرے کا بھلا چاہے۔ بھلائی اب کس طرح چاہی جائے گی کہ نیکیوں کی طرف راغب کیا جائے، اچھائی کا درس دیا جائے، تو ہر انسان دنیا میں بھی ایک دوسرے کا ہمدرد ہو، اور یہی نیکیاں جو امر بالمعروف کے ذریعے سکھائی اور کروائی جاتی ہیں، آمادہ کیا جاتا ہے نیکیوں کو کرنے پر، تو
تو یہی ذریعہ نجات بنے آخرت میں. پھر جس طرح کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اب جو بعد میں آنے والے پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان تک اسلام کیسے پہنچے, ان تک اچھائیاں کیسے پہنچے, تو یہ فریضہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب امت کے کہہ لیجئے کہ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ تم جتنے قابل ہو اتنے اس اعتبار سے تم دین کی خدمت اس انداز سے کرو کہ نیکیاں پھیلاؤ. اگر کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو رہی ہے تو ان کے سامنے اتنے بہترین مسلمان ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو پورٹریٹ کرنا چاہیے کہ وہ دین اسلام سے متاثر ہو کر اس طرف آ جائیں, یا اپنے معاشرتی اعتبار سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہیں جیسے ابھی ذکر ہوا کہ کسی میں کوئی کمی کوئی کوتاہی لگ رہی ہے تو ہمیں ان کو بڑے پیار بڑے محبت سے سکھانا چاہیے کہ آپ نیکیوں کی طرف آ جائیں, یا کسی میں اگر ہم کوئی برائیاں دیکھ رہے ہیں تو ان کو روک دینا چاہیے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے, غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے, آپ اس طرف آ جائیے, اللہ تعالیٰ کے جلال کو آپ دعوت دے رہے ہیں. تو اس طرح کر کے ایک معاشرہ جب یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اور احکامات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک معاشرہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس انداز سے دوں گی کہ اگر ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کچھ لوگوں کا کام یہ ہو کہ وہ اپنے آس پاس والے لوگوں کو پھول بانٹ رہے ہیں اور ان سے کانٹے لے رہے ہیں, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ محفل میں صرف پھول ہی پھول ہوں گے اور جن کے پاس کانٹے ہوں گے وہ لے کر ایک علیحدہ کر دیے جائیں گے. تو سب کے پاس پھول, تو یہ نیکیاں اسی انداز میں ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے رشتہ داروں میں جتنے بھی لوگوں سے ہم لنکڈ اپ ہیں ان کو ایک ایک نیکی دیتے چلے جائیں, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک اچھی عادت شیئر کرتے چلے جائیں. اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں برائی ہے, مجھ میں بھی برائیاں ہوتی, مجھے بھی ایسے اچھے لوگ ملیں گے جو میری برائیاں ختم کریں, تو جہاں ہم دیکھ رہے ہیں برائیاں ہیں وہاں سے برائیاں ختم کرنے کی کوشش کریں تو معاشرہ خود بخود بہت خوبصورتی کے ساتھ اس زمانے میں اجاگر ہوگا. اور پھر تمام مسلمان اسی کیریکٹر سے پہچانے جائیں گے کہ ان کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے, یہ صحیح کو صحیح کہتے ہیں, غلط کو غلط کہتے ہیں, اچھائیاں بانٹتے ہیں اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح, سبحان اللہ, بڑی پیاری بات. اور ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم جہاں بھی بار بار یہ بات ابھی بھی کی جا رہی ہے, جیسے آپا نے بھی ارشاد فرمایا اور آمنہ صاحبہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ کہیں بھی ہم ضرورت محسوس کریں اور کسی کو بھی کوئی ایسی بات یا ایسی برائی کرتا دیکھیں تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ دل سے برا مانیں, ہاتھ سے روکیں, کہیں نہ کہیں اپنی ایفرٹ ضرور ڈالیں. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج بات کی جا رہی ہے امر بالمعروف پہ, اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس طرح بات کی کہ ہر فرد واحد کو اپنے شعوری کوشش کرنی چاہیے اور دوسرے کی جو عقلی سطح ہے, جو دوسرے کی ایک بنیادی ہماری ایک تو ضرورت بھی ہے کہ ہم اسے برائی سے روکیں اور اچھائی یا بھلائی کی جانب راغب کریں, لیکن اس کی ذہنی سطح, اس کے عقل و شعور کے مطابق ایک تو یہ بات اس بزم میں کی گئی. اب بات کر لیتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ جو فریضہ ہے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس طرح سے انجام دیا جا رہا تھا. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آمنہ صدیقی صاحبہ تشریف فرما ہے. آپ یہ سوال لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہوں نے آغوش رسالت میں تربیت پائی ہے, کیا فرمائیں گی؟ شکریہ زینب. ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی اس بعثت پر, جب پہلا پیغام آیا اقرا باسم ربک الذی خلق, تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دفعہ پیغام اترا 3 سال تک خفیہ تبلیغ ہوتی رہی, خفیہ طور پر لوگوں کو یہ حق کا پیغام پہنچایا جاتا رہا. اس کے بعد حکم آتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر, کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو بتائیے, لوگوں کو ڈرائیے, اس اللہ کا پیغام پہنچائیے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کوہ صفا پر بنو ہاشم کو دعوت دی, ایک کھانے کی دعوت پر آپ نے حق کا پیغام پہنچایا. اس کے بعد بتدریج مکہ کے بازاروں میں, طائف کی گلیوں میں, منی کے میدانوں میں, ہر جگہ عکاظ کا میلہ لگا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود جاتے اور آپ اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام پہنچاتے, اور فوراً ہی تکالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب یہ پیغام حق عام ہونے لگتا ہے تو زیادہ جو پہلے قبول کیا تو ان غلاموں نے کیا, ان کمزوروں نے کیا کہ جن کے لیے اس پیغام میں عافیت تھی,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بن کر آئے تو ان غلاموں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اس پر صعوبتیں بھی برداشت کی. تاریخ اس بات پر گواہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے انہیں ہجرت کا حکم دیا. یہ ہجرت حبشہ کی بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک بڑا اہم فریضہ وہاں حضرت جعفر طیار نے ادا کیا, جو نجاشی کے سامنے جب کفار مکہ نے, قریش مکہ نے بھیجا اپنے وفد کو کہ یہ ہماری طرف سے بھاگے ہوئے ہیں, انہیں واپس کیجئے, تو انہوں نے 3 باتیں کی کہ کیا ہم کسی کا قتل کر کے آئے, کیا ہم کسی کی چوری کر کے آئے, کیا ہم میں سے کوئی غلام ہے جو بھاگ کر آیا مالک سے. یہ 3 وجوہات ہوتی تھی کہ جن کی بنا پر بھیجا جاتا تھا. تو جب یہ تینوں وجوہات نہیں ہیں تو اے بادشاہ ہم تو وہ لوگ تھے کہ جو بتوں کو پوجاتے تھے, اور پھر انہوں نے جب بتایا, اور وہ چونکہ عیسائی تھا نجاشی خود, تو وہ ان چیزوں کو مانتا تھا اور اسے تسلیم کرنا پڑا اور قریش کے وفد کو واپس ہونا پڑا. تو ایک پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ پاک بھیجا. جب مدینہ پاک سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی, وہ ان کو مقری کہتے تھے, قرآن پڑھانے والا. تو بتدریج احکامات اتر رہے ہیں, احکامات نافذ ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ دونوں سلسلے جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام پر وہ شیب ابی طالب کا دور آیا, معاشرتی مقاطع کیا گیا. پھر آپ کا ہجرت مدینہ کے بعد کے ادوار پر نگاہ ڈالے تو آپ نے اسلام کے لیے وفود بھی بھیجے, خطوط بھی بھیجے. خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد یہ تیزی سے کام شروع ہوا, اور آپ اس سے یوں بھی اندازہ لگائیں کہ جب آپ نے مکی دور ہے اس میں 650 افراد نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو تقریباً 10,000 افراد آپ کے ساتھ ہیں, اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ جمع ہوتے ہیں تو عرفات کے میدان میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد کا اجتماع ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گریجولی تربیت پائی نبی کریم علیہ السلام سے. اب السابقون الاولون کہا گیا جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا, جتنے وہ پختہ رہے, جس طرح انہوں نے تربیت پائی, اتنے فتح مکہ کے بعد میں آنے والوں نے نہیں پائی وہ تربیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح جب خطوط بھیجے دنیا بھر میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا تھا, ان وفود کے ذریعے, ان خطوط کے ذریعے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ حضرت زید کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لینگویجز سیکھے, اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جو دیگر علاقوں سے آئے ہوئے تھے, جیسے سیدنا حضرت بلال حبشہ سے تھے تو حبشہ کی زبان سیکھی گئی, اسی طرح حضرت صہیب رومی سے رومی زبان سیکھی گئی, حضرت ماریہ سے ان کی زبان سیکھی گئی. اسی طرح جو جو لوگ جہاں جہاں جن علاقوں سے تھے ان زبانوں کو سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیا گیا تاکہ ان تک اسلام کا پیغام اسی انداز سے ان کی زبانوں میں پہنچ سکے. سبحان اللہ. یعنی ایک بات تو اس پوری گفتگو سے یوں بھی ظاہر ہو گئی کہ جب بھی دین کی تبلیغ کی جائے گی, یعنی تبلیغ دین کا کام کیا جائے گا یا حق بات کہی جائے گی, تکالیف آئیں گی, مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی. اس سے کیسے نمٹنا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے, اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں. آمنہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہ ارشاد فرما دیجیے. اب بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. امر بالمعروف کی جیسے کہ بات کی جا رہی ہے اور نہیں انل منکر کے, کس کا فریضہ ہے, کس کی ذمہ داری ہے, یہ اس پر کلام کیجئے گا. دیکھیں, امر و نہیں کی جو ذمہ داری بنتی ہے نا وہ امت پر بنتی ہے فرض کفایہ کے اعتبار سے, کہ جس کو جہاں پر نظر آئے جو غلطی جو کوتاہی وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے اپنے تئیں, اپنے حیثیت, اپنے مرتبے کے مطابق. جو جتنا مرتبے والا کس کیٹیگری میں ہم کہہ رہے ہیں, علم کے حوالے سے, جاننے کے اعتبار سے, جو جس مرتبے کا ہو اس کو اپنے اعتبار سے جو ہے اس حوالے سے کام کرنا ضروری ہے. اور جس طرح کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ مشکلات تو آتی ہیں, اور فی زمانہ اگر اس موضوع کو آج کے دور سے ہم کنیکٹ کر لیں تو آپ میرے اس بات سے یقیناً اگری کریں گی کہ آج کل کے دور میں نیکی کی تعلیمات دینا اور برائیوں سے روکنا بہت مشکل کام ہے. اس حوالے سے مجھے حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت امر و نہیں کا حکم دینے والا لوگوں کو اتنا برا لگے گا کہ جتنا ایک مرا ہوا خدشہ. اللہ اکبر. آپ سوچیے آج کے دور میں اگر ہمیں کوئی بزرگ, کوئی بڑا, کوئی سرپرست نصیحت کرنے بیٹھ جاتا ہے, ہم بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, بیزاریت ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے چہرے پہ وہ تاثرات آ جاتے ہیں کہ پڑھانے والے کو, سمجھانے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ہمت کو بھی سلام ہے کہ وہ پھر بھی آپ کی بیزاری دیکھتے ہوئے بھی اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے. تو یہی ہمت اور یہی قوت تمام مسلمانوں میں ہونی چاہیے
کہ بظاہر آپ کو فیڈ بیک میں ہو سکتا ہے انکار ملے, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ڈسریسپیکٹفلی بیہیو کیا جائے, لیکن آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا. اور کیوں نہیں چھوڑنا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. جب سوچئے اس عمل کو کہ اگر سارے ہی برائی کرنے پر آ جائیں تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آ جائے گی نا, پھر تو اس کا غضب آئے گا پھر تو. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ امر و نہی کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. برائی, اس کی ضرورت اور اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اس کو وقتاً فوقتاً اس کا حکم دیتے رہنا چاہیے, کیونکہ جب ہم اس کام سے رک جائیں گے معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی, اور ایک شخص کسی کو غلط کرتا ہوا جب دیکھتا ہے اور اس کو غلطی پر نہیں روکتا تو وہ اس گناہ میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی شمولیت اختیار ہو جاتی ہے, کیونکہ تم نے روکا نہیں. جس طرح بھی آپ کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی برائی ہو اس کو سب سے پہلے ہمیں ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنا ہے, زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں, اگر ہمارا کہیں بھی بس نہیں چل رہا تو دل میں تو ہمیں اس کو برا جاننا ہی ہے. اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے کہ ہم کس درجے کے مسلمان رہ گئے ہیں, کس درجے کے مومن رہ گئے ہیں کہ ہم یہ کام کر نہیں پا رہے. تو المختصر یہی کہ تمام لوگوں پر اپنے علم کے مطابق یہ فریضہ انجام ان کو دینا چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے, نتیجے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ لوگوں کا فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے. کیونکہ اگر لوگوں کی فیڈ بیک پہ ہم دل چھوٹا کر کے بیٹھ جائیں گے تو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں گئے تو کیا معاملات ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی دور میں جب دین پھیلانے کی کوشش کی گئی تو کیسے کیسے جوابات آپ کو ملے. حضور نے تو ہمت نہیں ہاری. تو ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جب چلنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ راستہ آسان نہیں ہے. اللہ اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا, اللہ کی رحمتیں اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی, کچھ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے, اس میں دنیاوی مشکلات بھی آئیں گی, لیکن اس فریضے سے رکنا نہیں ہے ہم نے. صحیح صحیح. اور فی زمانہ آپ نے ابھی فی الحال ہم نے بات کی کہ اگر ہم ابھی کے دور کی بات کر لیں تو یہ مشکل امر ہے, لیکن آپ دیکھیں نا کہیں بھی ہم حق بات کرتے ہیں, کہیں بھی دیکھتے ہیں, اور اگر کہیں برائی بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, پھر ہماری زبان سے اکثر یہ نکلتا ہے کہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, ابھی نیک لوگ باقی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے, یہ دنیا چل رہی ہے, یہ نظام قدرت چل رہا ہے. تو وہی نیک لوگ, ان لوگوں کا, نیک لوگوں کا صدقہ, ان صدقوں کو بانٹیے کہ جہاں کہیں بھی نیکی مل رہی ہے تو اسے اپنے اندر سمیٹ لیجئے. کہیں سے بھی کوئی ایک اچھی بات نظر آ رہی ہے یا اچھی بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کیجئے. اور وہ کیسے؟ یعنی اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے, اس بات کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کیجئے. تو اللہ رب العزت ہمیں اچھی بات کو جذب کرنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں جناب پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آمنہ صدیقی صاحبہ. امر بالمعروف کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ہم نے بات کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی دور رسالت کے حوالے سے بھی, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے بھی گفتگو کی گئی کہ آپ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں, یعنی صحابہ کے ادوار میں یا اس دور میں کس طرح سے امر بالمعروف یعنی نیکی کا درس دیا گیا, ہمیں برائی سے روکنا ہے. آج کے دور کی بھی بات کی گئی جناب کہ آج اس عمل کو کیسے انجام دینا ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ امر و نہی کا کام کرنے والوں کا اپنا اخلاق, ہم کہتے ہیں نا سب سے پہلے ہم نے اپنے اصلاح کرنی ہے, اپنا اخلاق و کردار کیسا ہونا چاہیے؟ شکریہ زینب. دیکھیے انک لعلی خلق عظیم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اللہ نے خلق عظیم قرار دیا. پہلے تو کچھ ہے کہ کچھ بنیادی اہلیت ضرور ہو ایک بندے میں. ایک تو ہم عمومی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اخرجت للناس خیر الامم ہونے کا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ خیر الامم تو ساری امت ہے نا, ہم حضور کے امتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں. مگر جب باقاعدہ طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے تو پہلے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ خود عمل پیرا ہوں, خود تقوی کا پیکر ہو, خود نمازوں کا پابند ہو, خود روزے کی شریعت کی ظاہری پاسداری کرنے والا ہو. بالعموم کون خطاؤں سے مبرہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک مجموعی طور پر ایک شخصیت کا تاثر ہوتا ہے. ایک شخص جو خود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, یا ایک لڑکی جو خود نہ ڈریسنگ میں نہ اپنے کردار میں ویسی ہے, وہ اگر امر بالمعروف کا کام کرنے لگی تو اس سے ایک مذاق بنے گا.
تو ایک ہے بنیادی اہلیت آپ میں ہونی چاہیے، یا آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ پہلے اپنے کردار کو درست کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اب یہاں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیسے کسی تک کوئی بات پہنچا سکتے ہیں، ہم کب اس قابل ہیں؟ تو یہ ایک بات درست ہے، اس کے بھی اصول علماء نے بتا دیے کہ آپ وہی بات کریں جو حق بات آپ تک پہنچی ہے، اور آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں۔ پھر فقہی مسائل ہیں وہ آپ نہیں بیان کر سکتے، ہر بندہ نہیں بیان کر سکتا، وہ صرف علماء کا کام ہے، ان میں کوئی ایسی بات نہ کریں۔ ایک جنرل احکامات ہوتے ہیں کہ برائی سے بچنا چاہیے، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا جو آپ نے سنی ہے بات کسی عالم سے بعینی ویسی آپ بتا دیں، اور جہاں کہیں آپ کا علم جواب دے جاتا ہے تو آپ اپنی جانب سے کوئی اس کی نہ لگائیں۔ وہ ایک ہے نا کہ خواہ کی باتونی پن میں نہیں، بلکہ آپ اعتراف کریں کہ میں پوچھ کر بتا سکتی ہوں یا میں معلوم کر کے بتا سکتی ہوں۔ ایک یہ بات۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ حسن اخلاق۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی اتنی پیاری گفتگو، اتنا پیارا آپ کا اخلاق کہ جو ملتا وہ گرویدہ ہوتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں کہہ رہا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بہترین طریقے سے بات کر۔ تو ایک جو چہرے پر تناؤ اور سختی کی کیفیت ہوتی ہے نا، اسی کو ختم کر کے ذرا مسکرا کر ہی آپ دوسروں سے بات کریں گے، ان کے دکھ سکھ میں آپ اپنی اخلاص سے ہمدردی دکھائیں گے۔ یہ اخلاص ہے بندے کا کہ بندہ اس سے کچھ مفاد نہیں چاہ رہا، کوئی تنزیہ نہیں ہے اس کا انداز، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی فائدے کے لیے، اس سامنے والے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ خود بخود آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی باتوں میں وہ اخلاص نور بن کر آئے، یعنی اس کی بھلائی چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق کا قول کہ ان سے کسی شخص نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تبلیغ دین کے لیے، تو آپ نے فرمایا کوشش کرنا تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے۔ اللہ اکبر، عمل ہی ایسا ہو، ہاں جی، کہ تمہارا کردار، تمہارا اخلاق، تمہارا عمل وہ ایک چلتا پھرتا، آپ مسلمان ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر ہیں تو آپ کی ایک شناخت ہے، آپ کی ایک آئیڈینٹیٹی ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ اسلام کے نمائندہ ہیں، تو اب کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ آپ کو روز محشر حضور کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ تو اپنا عمل اس کے مطابق کیجئے جہاں آپ دوسروں کو دعوت کا کام کریں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ خصوصی طور پر جب آپ کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، دین کے کسی موضوع پر، تو آپ کو اس پر عبور ہونا چاہیے۔ فرض کریں آپ بچوں کو نماز سکھانا چاہ رہے ہیں تو نماز آپ کو خود باریکی سے آنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کسی بڑے کو کسی ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں چلے آپ کوئی بھی ٹاپک لے لیں، آپ افعائے عہد پر بات کریں تو افعائے عہد پر ایسی مثالیں جمع کیجئے، ایسا علم جمع کیجئے، پھر آپ بات کیجئے۔ پھر اسی طرح اگر آپ خشیت الہی پر بات کرنے لگے یا کوئی ایسا ٹاپک ہے کہ آپ ایثار پر بات کرنے لگے، مت بات کیجئے، پہلے اس سے پہلے اس کا حق یہ ہے پہلے اس پر عمل کیجئے۔ خشیت الہی کا تقاضا آپ نے صبح بیان کرنا ہے، رات کو بیٹھ کر روئیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، وہ آپ کی تاثیر لائے گا، آپ کے دو جملوں میں بھی نور آئے گا، پھر آپ کو زیادہ زبان نہیں لانے پڑے گی۔ آپ ایثار پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں رکیں، آپ ایک دن پہلے ایثار سے کام لیں، آپ جائیں اپنے محلے میں دیکھیں، کسی کے لیے اپنی ضرورت پر دوسری کی ضرورت کو ترجیح دیں، اب آئیں، اب آپ ایثار پر بات کریں تو آپ میں بات کرنے کی اہلیت۔ یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں، یہ فیکٹر کتنا بڑا اہم ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو کسی بھی جگہ کسی علاقے میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں کے لوکل مزاج سے آپ آگاہ ہوں، لوکل زبان سے آپ آگاہ ہوں۔ آپ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف آتے ہیں تو پہلے سنسکرت سیکھتے ہیں، پہلے ان کی زبان 3-4 سال لگا کے آپ زبان سیکھتے ہیں، پھر آپ اجمیر میں آتے ہیں تاکہ ان سے ان کی زبان میں بات کی جا سکے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لینگویج آپ کو آتی ہو، جس لینگویج میں آپ ان سے بات کریں، ورنہ آپ سکیل عربی بولتے ہوئے، سکیل سی اپنی اردو بولتے ہوئے آپ کنوے نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو سادگی اچھی لگتی ہے کہ ان کی سطح پر آ کر ان کی طرح ہو کر پھر بات کی جائے، پھر اپنی طبیعت میں مزاج میں درویشی لائیے۔ عاجزی اور انکساری بہت جلدی کنوے کرتی ہے۔ زمین پر بیٹھنے کے آداب ہوں آپ کو، زمین میں خاک ہونا آتا ہو آپ کو، پھر کبر کی گردن مروڑی جائے گی تو پھر بات میں اثر آئے گا۔ یعنی زمین پہ بیٹھنے کے آداب آئیں گے تبھی تو زمین والوں تک آپ وہ بات پہنچائیں
رہیں گے اور عاجزی اور انکساری اور محبت کے ساتھ اپنا جو رویہ رکھیں گے. یعنی آسان کام نہیں ہے جناب, یہ بڑی مشقت کا کام ہے, اور مشقت کیسی, اپنی ذات کے ساتھ اپنی اصلاح کریں سب سے پہلے. اور ہمیں یقینی طور پر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں نا بار بار کہ ہم نے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے کی اصلاح کرنی ہے, یعنی کسی کو کہیں بھی کوئی برائی کرتے دیکھنا ہے, اور پھر اس میں عدل و انصاف بھی ہے, اس میں بھلائی بھی ہے. یعنی اگر کہیں کسی سے آپ نے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو اتنا ہی بدلہ لینا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور بہتر یہ ہے کہ درگزر کر دیں, بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیں. آمنہ آپ موجود ہیں, ارشاد فرما دیجئے کہ امر و نہی کا کام کرنے والوں کے فضائل پر بات کر لیتے ہیں. کیا فوائد ہیں, کیا فضائل ہیں, اور اگر اسے ترک کر دیا ہم نے, اگر معاشرے میں ظاہر بہت سارے نقصانات ہیں, نقصانات پر بھی کلام کیجیے گا. دیکھیں امر و نہی کے کام کرنے والے کی کیا فضائل ہیں, سب سے پہلے میں اسی پہ بات کر لیتی ہوں, کیونکہ دیکھیں امر و نہی کا سب سے پہلا حکم خود رب تبارک و تعالیٰ نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. اب اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو دراصل ہم اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تمام انبیاء اکرام نے آ کر یہی کیا اپنی حیات طیبہ میں, تو ہم تمام انبیاء کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی. اگر ہم اس کی قدر کریں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ کام جو خلاق عالم نے انجام دیا, وہ کام جو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا, تمام انبیاء اکرام نے انجام دیا, آج اللہ ہم سے وہ کام لے رہا ہے. تو ہمارے لیے تو بہت بڑے شرف کی بات ہے, آنر کی بات ہے کہ اگر ہم امر و نہی کا کام کر رہے ہیں. پھر قرآن پاک میں امر و نہی کا کام کرنے والوں کے لیے جو فضائل و فیوز و برکات بتائے گئے وہ یہ ہے کہ جو امر و نہی کا کام کرتے ہیں وہ بہت باہمت لوگ ہوتے ہیں. بہت ہمت کا کام ہے کہ نیکی کی تعلیمات دینا, برائیوں سے روکنا. پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ امر و نہی کا کام کرنے والوں کے لیے یہ سودا بہت نفع بخش ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے نا, آپ نے ایک ذرا سا دانہ بو دیا زمین میں, اب جب وہ بڑھ کر تناور درخت بنے گا تو وہ آپ کو کتنی خوشی ہوگی. اسی طرح آپ نے کسی کو ایک نیکی سکھا دی, وہ ساری عمر جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا, چاہے آپ اس دنیا میں ہو یا اپنی قبر میں. صدقہ جاریہ ہو گیا, صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے لیے. بالکل. تو یہ کتنے اچھے مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے کہ ہم یہ پودے لگاتے رہیں, اور یہ پودے ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے. اب آ جاتے ہیں نقصانات کی طرف کہ جب ہم یہ امر و نہی کا کام ترک کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ مشکات شریف کی ہے جس کا مفہوم آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو نیست و نابود کر دو, پلٹ دو. تو فرشتوں نے عرض کی یا رب کریم سارے گناہ گار ہیں لیکن ایک تیرا نام لینے والا یہاں ہے, ایک تیرا نیکوکار بندہ یہاں ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ موجود ہے, اس نے پھر بھی نیکی کا کام نہ کیا, اس لیے یہ بھی اس عذاب کا مستحق ہوگا. تو جب نیک لوگ, اچھے لوگ, جاننے والے لوگ نیکیوں کی تعلیمات دینا چھوڑ دیتے ہیں, برائی کو ہونے دے دیتے ہیں, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس برائی کے ہونے میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس وجہ سے معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. سورہ معاہدہ کی آیت مبارکہ کا مفہوم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ لوگ جو خود جن برائیوں میں مبتلا تھے دوسروں کو بھی ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے, اور یہ انتہائی بری حرکت ہے. تو جہاں ذکر ہو رہا تھا ابھی کہ ہمیں نیکی کرنی چاہیے, ہمیں عاجز ہو کر لوگوں کو تعلیمات دینی چاہیے, وہاں ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ مجھ میں کون سی برائی ہے, ایسی کون سی باتیں ہیں مجھ میں, ایسی کون سی خامیاں ہیں مجھ میں کہ جب میں لوگوں کے سامنے کوئی اچھی بات بیان کر رہی ہوتی ہوں تو اس پر اثر نہیں ہو رہا ہوتا, اس وجہ سے کہ میرے اپنے اندر بھی تو خامیاں ہیں. سب سے پہلے مجھے اپنی خامیاں دور کرنی ہے تاکہ میری بات میں وزن ہو, میری بات میں پختگی آئے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی ذات, جس طرح ہم کہتے کہ فروغ اسلام کا جو کام ہے, فروغ دین کا جو کام ہے, وہ اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. اپنے گھر کا ماحول اچھا کیجئے, اپنے چھوٹوں کو اچھی تعلیمات دیجئے, نیکیوں کی طرف راغب کیجئے, گناہوں سے روکنے کی کوشش کیجئے. اور جس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کا لہجہ بہت میٹر کرتا ہے. حکمیہ طور پہ آپ کسی سے نیکی نہیں کروا سکتے, حکمیہ طور پہ نماز نہیں پڑھوا سکتے, جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم نہیں کروا سکتے, دیگر بہت سارے معاملات ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنا پیراہن ایسا کرنا پڑے گا, آپ کو وہ بشریت کا لبادہ اوڑھنا پڑے گا کہ جس میں عاجزی جھلکے, جس میں پیار جھلکے, جس میں آپ کو زور زبردستی زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. آپ کا اپنا کردار ایسا ہو کہ لوگ متاثر ہوں. کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی عطار کی دکان میں جاتے ہیں, چاہے ہم کچھ بھی نہ خریدیں, ہم مہکتے ہوئے باہر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خوشبو بیچ رہا ہے, وہ خوشبو دے رہا ہے لوگوں کو.
تو ہمیں اپنا کردار بحیثیت مسلمان ایسا کرنا ہے کہ لوگ کوئی آ کے اگر ہمارے پاس سبحان بیٹھے اللہ، تو کچھ نہ سبحان کچھ اچھی اللہ، چیزیں لے کے جائیں. سبحان یہ اگر ہم اپنا کردار بنا لیں گے تو اور ہر فرد واحد اسی طرح زندگی گزارنے لگ جائے گا تو معاشرہ خود بخود اچھا ہو جائے گا, اور امر و نہی کا کام بھی یہ سلسلہ بھی چلتا سبحان رہے گا. اللہ. یعنی امر و نہی کے حوالے سے جس طرح سے بات کی جا رہی ہے تو ہمیں برائی سے تو روکنا ہے لیکن تجسس سے بچنا ہے. یعنی ہمیں اتنا زیادہ اس کی زندگی میں انوالو نہیں ہونا کہ ہم ٹو میں لگ جائیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, فلاں شخص کیا کر رہا ہے. یعنی ہمیں ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر کہیں پر برائی نظر آ رہی ہے تو اسے ہمیں روکنا ہے. ذاتی زندگی میں غیر ضروری طور پر دخل اندازی سے بچنا ہے. آپ کا کوئی میسج دینا چاہیں فرمائیے گا. دیکھیے یہ بڑا اہم کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا, اور ہمیں خود بھی ضرورت رہتی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو. قرآن مجید میں بھی آتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود کرتے نہیں ہو. تو اس لیے اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں. تو وہ جیسے عطر کی خوشبو سے فوراً مہکتا ہے, کمرہ مہکتا ہے اگر شیشی کھل جائے, تو ایسے ہی آپ کے ایمان کی خوشبو سے مہکنا شروع ہو جائے گا. آپ کی فیملی, آپ کا معاشرہ, آپ کے ارد گرد کے لوگ تو اپنے کردار کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش ضرور کریں. دامن وقت میں گنجائش نہیں, ون لائنر میسج جی بس یہی کہوں گی کہ بہترین ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں نیک اعمال ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں, آمنہ آپ تشریف لائیں, بہت مشکور ہیں, ممنون ہیں آپ دونوں کے. بس آخر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی, بار بار لب و لہجے کی بات ہوئی کہ پیار سے بات کرنی ہے, ادب کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھنا ہے, سامنے والے کی بد تہذیبی بھی نہ ہو, کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو محبت کے ساتھ کسی کو کسی بھی اچھی بات کا درس دیں گے تو یقینی طور پر اس کے دل پر اثر کرے گی. اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دیجیے گا اجازت, فی امان اللہ.